باب العلم سے کیا سیکھا ہم نے؟ ایک سوال بنتا ہے جو میں اپنی ذات سے اور آپ اپنی ذات سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے باب العلم سے کیا سیکھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں بہت ساری برکات اور واقعات کا مہینہ ہے، وہاں باب العلم کی شہادت کا مہینہ بھی ہے۔ 19 رمضان کی صبح علم والوں کے لیے ایک ڈوبتی شام کے ہم پلا تھی جب عبد الرحمن ابن ملجم نے باب العلم کے سر پر وار کیا۔ دنیاوی فطرت ہے کہ زخمی شخص جس کو معلوم ہوتا ہے اس کی زندگی کچھ لمحوں کی مہمان ہے، وہ اپنے خاندان کو وصیت کرتا ہے، مگر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم کا لقب دیا، وہ جاتے جاتے بھی امت محمدی کو ایسی وصیت کر گئے جس کو علم کا پیاسا سمجھنے بیٹھ جائے تو شاید ہر لائن پہ ہی ہر حرف پہ اس کو سمندر جتنا علم ملے۔ حضرت علی عبد الرحمن لانتی کے وار سے شدید زخمی ہونے کے بعد اپنے بیٹوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل کیوں نہ ہو، اور دنیا کی جس چیز سے تم کو روک لیا جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو بھی کہنا حق کہنا، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم دونوں کو اور بقیہ اپنی تمام اولادوں اور اپنے تمام اہل و عیال کو اور ان تمام افراد کو کہ جن تک یہ میرا نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا اور باہمی تعلقات کو استوار رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ خوددارا اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا کہ ان کے بارے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی اور اتنی شدید تاکید فرمائی ہے کہ یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ انہیں بھی میراث پانے والوں میں سے قرار نہ دے دیں۔ قرآن کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کی ادائیگی میں پابند رہنا، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے رب کے گھر کا خیال رکھنا، جب تک کہ تم زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ ملے گی۔ راہ خدا میں اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے جہاد سے دریغ نہ کرنا۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تب بھی وہ قبول نہ ہوگی۔ دیکھو میرے قتل کے بدلے صرف میرے قاتل کو ہی قتل کیا جائے۔ دیکھو اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اس کے سر پر ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کی یہ وصیت بظاہر اپنے بیٹوں کے لیے تھی، مگر دست پردہ یہ وصیت امت محمدی کے ہر اس فرد کے لیے ہے
جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ یہ وصیت اسلام کا نچوڑ ہے۔ اس وصیت میں آپ نے خدا کی وحدانیت سے لے کر یتیم کے حقوق تک کی بات کر ڈالی، مگر یہاں پر ایک سوال بنتا ہے جو میں اپنی ذات سے اور آپ اپنی ذات سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے باب العلم سے کیا سیکھا؟ کچھ نے تو علی علی کر کے خود کو ملنگی بیس میں ڈھال لیا، اور کچھ نے علی کو صرف ولی کا عہدہ دے کر کتابوں میں اور کرسیوں پر بٹھا کر محفوظ کر لیا۔ اصل میں یہ سب غیر ذمہ دار ہیں جو باب العلم کی سونپی ہوئی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے۔ ہاں، بات میں کرواہٹ ہے، مگر سچ ہے کہ ہم سب بددیانت ہیں حضرت علی کی سونپی ہوئی ذمہ داری کے۔ اس لیے ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں، تم علی علی کر کے اس ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہو جو تمہیں علی نے سونپی ہے۔ ستم تو یہ ہے جن شخصیت سے غیر مسلم متاثر ہو گئے، ہم نے ان کو بھی فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ علمی بحث تو ہر جگہ ہوتی ہے، مگر جہاں سے علم لینے کی بات ہو وہاں پر کیسا فرقہ؟ بھوکا شخص کھانے میں وہ چیز بھی کھا لیتا ہے جو اس کی پسندیدہ نہ ہو۔ اس طرح جو علم کا بھوکا ہو اسے کیا لگاؤ فرقوں سے؟ اس کو تو علم چاہیے، کب، کیسے اور کہاں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مگر اس حدیث کا مفہوم کبھی نہیں جانا۔ منبر پر بیٹھے حضرات نے اس حدیث کو بیان کر کے مجمع سے واہ واہ وصول کر لی، اور یہ حدیث بھی واہ واہ کے پیٹ چڑھ گئی۔